اولاد کی تربیت پر جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے، پھر ان کو ادب سکھائے، ان کا نکاح کرائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ والدین سے بیٹیوں کی تربیت کرنے پر جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض جاہل قسم کے لوگ منہ بناتے ہیں، برا مناتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تک بعض لوگوں میں اس کے آثار محسوس ہوتے ہیں، چنانچہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہروں پر سیاہی آ جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ جاہلیت کی اس بات سے توبہ کرنی چاہیے اور بیٹی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوش ہونا چاہیے جس طرح بیٹے کی پیدائش پر بندہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میری 6 بیٹیاں ہیں اور میری بیوی پھر امید سے ہے۔ میں اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس دفعہ تو نے بیٹی جنی تو میں تجھے گھر بھیج دوں گا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے۔ جب میرا حساب ہوا تو میرے گناہ زیادہ تھے۔ عذاب کے فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے۔ جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میری بڑی بیٹی وہاں پر کھڑی ہے اور ان فرشتوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، میں اسے جہنم میں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ فرشتوں نے رخ بدلا اور مجھے دوسرے دروازے کی طرف لے گئے، وہاں میری دوسری بیٹی کھڑی تھی۔ پھر تیسرے پر لے گئے، وہاں بھی یہی ہوا۔ غرض کہ ہر دروازے پر یہی ہوا، لیکن 7واں دروازہ خالی ہی تھا۔ جب میں نے اسے خالی دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا کہ کاش میری 7ویں بھی بیٹی ہوتی تو وہ مجھے اس دروازے سے جہنم میں جانے سے بچا لیتی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے اس عمل سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں بیٹیوں کو بوجھ کیوں سمجھتا تھا، اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایک اور بیٹی کی رحمت عطا فرما دے جو مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ اولاد کی تربیت پر دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت پر ماں باپ کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پوری کوشش کریں۔ اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے فائدے تو یہ ہیں کہ نیک فرمانبردار اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، ان کا وقت اچھا گزرتا ہے، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد نافرمان بن جائے تو ماں باپ کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن جتنا بھی لین دین ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کمی کوتاہی کی تو قیامت کے دن اولاد مطالبہ کرے گی اور ماں باپ کی نیکیاں لے لے گی، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اولاد کے گناہ ماں باپ کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال متاع نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، لہٰذا ان برائیوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں میں
تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا ظلم ابھی باقی ہوگا۔ چنانچہ مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لا دیا جائے گا اور پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب اگر ہم نے اولاد کو دین نہ سکھایا یا نیک نہ بنایا، تربیت اچھی نہ کی، تو یہ انسان نما شیطان قیامت کے دن ہمارے وفادار نہیں ہوں گے۔